بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں وقار و متانت اور روب و جلالت کا پیکر جلیل بنایا تھا، وہاں انکسار و تواضع، رحم و کرم، نرم خوئی اور شگفتہ مزاجی کے اوصاف حمیدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدرجہ کمال عطا فرمائے تھے۔ یہاں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شگفتہ مزاجی کی چند جھلکیاں پیش کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن راہ مزاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو اس میں تمہارا کیا حرج ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میں تم کو اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، کفناؤں گا، جنازہ کی نماز پڑھاؤں گا اور پھر اپنے ہاتھوں سے دفن کر دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذاق کو سمجھ نہ پائیں۔ قدرے ناراضی یا ناز کے لہجے میں کہا، جی ہاں، یہ سب کچھ تو آپ کریں گے، مگر اسی دن میرے حجرے میں کسی دوسری حرم کے ساتھ آرام فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ، کیا آپ مجھ سے بیزار ہو گئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب سن کر یکدم ہنسنے لگے۔ حضرت زاہر بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ کے کسی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے درمیان دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کبھی مدینہ منورہ آتے، دیہات کی کوئی نہ کوئی سوغات، سبزی وغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کرتے۔ ان کا خلوص دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شہر میں ملنے والی بعض اشیاء ان کو بطور ہدیہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ گاؤں کی چند چیزیں مدینہ منورہ لائے اور انہیں بازار میں فروخت کرنے لگے۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان کے پیچھے جا کر ان کو اپنی گود میں دبا لیا اور ان کی دونوں آنکھوں پر اپنے ہاتھ مبارک رکھ دیے۔ محترم ناظرین، حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کون ہے؟ چھوڑو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ چھوڑا اور فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو خریدتا ہے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہچان لی تو فرتے محبت سے اپنی پیٹھ اور بھی زور سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے چمٹا دی اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون مجھ جیسے کھوٹے مال کو خریدے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں، اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو۔ اسد الغابہ، سیرت النبی، جلد نمبر 2۔ ایک دفعہ ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا شوہر بیمار ہے، دعا فرمائیں کہ وہ صحت یاب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان خاتون سے فرمایا، تمہارا شوہر وہی ہے نا جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ خاتون کچھ حیران سی ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گھر جا کر دیکھتی ہوں۔ پھر وہ گھر پہنچی اور اپنے شوہر کی آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر غور سے دیکھنے لگی۔ شوہر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ بولی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے خاوند کی آنکھ میں سفیدی ہے، وہی دیکھ رہی ہوں۔ شوہر ہنس پڑے اور کہنے لگے، کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی نہ ہو؟ ناظرین اکرامی، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ مذاق کو سمجھی۔ اس کا مقصد ان کے شوہر کو خوش کرنا اور ان کی پسماندگی دور کرنا تھا۔ رہبر کامل۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کسی معاملے میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قدر ازردہ ہو کر مسجد میں جا کر سو گئے۔ اتفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور یہ قصہ سن کر مسجد میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ چادر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت سے اتر گئی ہے اور پیٹھ میں مٹی لگ گئی ہے۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ان کی پشت پر لگی ہوئی مٹی کو صاف کرنے لگے اور ساتھ ہی ان سے ازراہ مذاق دلار یا شفقت فرمایا، اے ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ۔ ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ بھی کہا جا سکتا ہے اور خاک آلود بھی۔ اس واقعہ کو لوگوں کو علم ہوا۔ ابو الحسن کے علاوہ ابو تراب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت مشہور ہو گئی۔ صحیح بخاری المرتضیٰ۔ ایک دفعہ ایک بوڑھی خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہ ہوگی۔ یہ سن کر وہ خاتون رونے لگی اور پھر روتے روتے واپس چلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اس سے کہہ دو کہ بوڑھی عورتیں جنت میں جوان ہو کر جائیں گی، یعنی جنت میں داخلے سے پہلے ان کا بڑھاپا جوانی اور دوشیزگی میں بدل جائے گی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں گئی۔ اس وقت میں نوجوان تھی اور میرا جسم بھاری فربا نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم آگے چلے جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تجھ سے دوڑ میں مقابلہ کروں، دیکھیں کس کی جیت ہوتی ہے اور کس کی ہار۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ خاموش رہے، یہاں تک کہ میرا جسم بھاری ہو گیا، یعنی مجھ پر موٹاپا آ گیا۔ اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر پر روانہ ہوئے اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں یعنی شریک سفر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم آگے چلے جاؤ۔ لوگ آگے چلے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آؤ دوڑ میں مقابلہ کریں۔ چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہرا دیا۔ ناظرین گرامی، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور فرما رہے تھے، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک سادہ مزاج صحابی سے پوچھا، بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن کا تم سے کیا رشتہ ہے؟ انہوں نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، کیا تجھے اپنی ماں بھول گئی؟ وہی تو تیرے ماموں کی بہن ہے۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، مجھ کو کوئی سواری مرحمت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا یا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر بٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اونٹنیوں کے بچے ہی تو ہوتے ہیں۔ مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی شریف۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔
ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔